دوستو آج پی آئی اے سیل ہو گئی، مطلب 75% شیئر سیل ہو گئے۔ جو لوگ پی آئی اے کی تاریخ جانتے ہیں ان کو سن کر اس بات کا بہت دکھ ہوا۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی تاریخ ایک ایسے خواب سے شروع ہوتی ہے جو پاکستان سے پہلے دیکھا گیا اور جس نے چند پرانے جہازوں سے اڑان بھر کر دنیا کی بہترین ایئر لائنز میں جگہ بنائی۔ 1960 کی دہائی میں پی آئی اے ایشیا کی فخر بن گئی۔ اس نے جیٹ دور کی بنیاد رکھی اور کئی عالمی ایئر لائنز کی تربیت کی، لیکن وقت کے ساتھ سیاسی مداخلت، سفارشی نظام اور ناقص فیصلوں نے اس عظیم ادارے کو کمزور کر دیا۔ حتیٰ کہ 21ویں صدی میں یہی قومی فخر خسارے اور بد انتظامی کی علامت بن گیا۔ یہ کہانی صرف ایک ایئر لائن کی نہیں بلکہ عروج اور زوال کے اس سبق کی ہے جو بتاتا ہے کہ ویژن اور میرٹ کے بغیر کوئی پرواز زیادہ دیر بلند نہیں رہ سکتی۔ پی آئی اے نے ایک زمانے میں دنیا کو ایئر لائن چلانا سکھایا، لیکن وقت کے ساتھ خود وہی چیزیں بھول گیا۔ چلیے دوستو جانتے ہیں اس کہانی کو مکمل تفصیل کے ساتھ۔ السلام علیکم دوستو، زمانہ ہسٹری چینل پر آپ کو خوش آمدید۔ دوستو پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن، جسے آج ہم پی آئی اے کے نام سے جانتے ہیں، اس کی کہانی دراصل پاکستان کی آزادی سے بھی کچھ پہلے شروع ہو جاتی ہے، جب برِ صغیر کی تقسیم ابھی متوقع تھی اور قائد اعظم محمد علی جناح کو یہ احساس ہو چکا تھا کہ نیا ملک بننے کے بعد ہوائی رابطہ زندگی اور دفاع دونوں کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھے گا۔ اسی سوچ کے تحت 1946 میں اورینٹ ایئر ویز کے نام سے ایک نجی ایئر لائن قائم کی گئی، جس کا ہیڈ آفس کولکتہ میں تھا اور اس کے پاس صرف چند پرانے طیارے تھے، لیکن مقصد بہت واضح تھا کہ مستقبل میں بننے والے پاکستان کے لیے ایک قومی فضائی ڈھانچہ تیار کیا جائے۔ جب 1947 میں پاکستان معرض وجود میں آیا تو اورینٹ ایئر ویز نے فوراً کلکتہ سے کراچی اور ڈھاکہ کے درمیان پروازیں شروع کی اور یوں مہاجرین کی منتقلی اور سامان کی ترسیل میں ایک تاریخی کردار ادا کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب پاکستان کے پاس کوئی سرکاری ایئر لائن نہیں تھی اور پورا انحصار اسی محدود وسائل والی کمپنی پر تھا۔ 1950 کی دہائی کے آغاز میں حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک مضبوط قومی ایئر لائن کے بغیر ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ چنانچہ 1955 میں اورینٹ ایئر ویز کو قومی تحویل میں لے کر پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے نام سے ایک نئی سرکاری ایئر لائن قائم کی گئی۔ یہی وہ لمحہ تھا جسے پی آئی اے کی اصل پیدائش کہا جاتا ہے۔ اس وقت اس کے پاس چند DC-3 اور کنسٹلیشن طیارے تھے، مگر ویژن بہت بڑا تھا۔ چند ہی سالوں میں پی آئی اے نے
اندرون ملک کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی پروازیں بھی شروع کر دیں۔ اور لندن، قاہرہ، روم اور جدہ جیسے شہروں تک رسائی حاصل کر لی۔ 1960 کی دہائی پی آئی اے کا سنہری دور کہلاتی ہے۔ اس دور میں پی آئی اے نے نہ صرف پاکستان بلکہ پورے ایشیا کی جدید ترین اور منافع بخش ایئر لائن بن چکی تھی۔ یہ وہ دور تھا جب پی آئی اے نے ایشیا میں سب سے پہلے جیٹ طیارہ بوئنگ 707 متعارف کروایا اور لندن سے کراچی تک نان سٹاپ پرواز شروع کی، جو اس وقت ایک بڑا کارنامہ سمجھا جاتا تھا۔ پی آئی اے کا نظم و ضبط، اس کا عملہ، اس کی سروس اور اس کی ٹریننگ دنیا بھر میں مثال بن چکی تھی۔ اسی دور میں پی آئی اے نے کئی نئی ایئر لائنز کے قیام میں مدد کی۔ سعودی عربین ایئر لائن، امارات ایئر لائن، سنگاپور ایئر لائن اور مالٹا ایئر لائن کے ابتدائی عملے کی تربیت پی آئی اے نے کی۔ اور ان کے لیے طیارے اور پائلٹس تک فراہم کیے۔ اس زمانے میں پی آئی اے کو واقعہ ایک عالمی ادارہ سمجھا جاتا تھا اور غیر ملکی پائلٹس اور ایئر ہورس پی آئی اے میں کام کرنے کو اعزاز سمجھتے تھے۔ 1970 کی دہائی تک پی آئی اے اپنی بلندی پر تھی۔ اس کا نیٹ ورک یورپ، مشرق وسطی، افریقہ اور ایشیا تک پھیل چکا تھا۔ لیکن اسی دہائی میں زوال کے بیج بھی بوئے جانے لگے۔ سیاسی مداخلت، سفارشی بھرتیاں اور غیر پیشہ ورانہ فیصلے آہستہ آہستہ ادارے کو کمزور کرنے لگے۔ مشرقی پاکستان کی علیحدگی نے پی آئی اے کو بڑا مالی اور آپریشنل دھچکا پہنچایا، کیونکہ ڈھاکہ ایک بڑا مرکز تھا۔ 1980 اور 90 کی دہائی میں پی آئی اے نے کچھ حد تک اپنی ساکھ برقرار رکھنے کی کوشش کی۔ نئے طیارے شامل کیے گئے، روٹس بڑھے، مگر اندرونی مسائل مسلسل بڑھتے گئے۔ ملازمین کی تعداد ضرورت سے کئی گنا زیادہ ہو گئی۔ سیاسی حکومتیں پی آئی اے کو روزگار اسکیم کے طور پر استعمال کرتی رہیں، جبکہ دنیا کی دیگر ایئر لائنز جدید ٹیکنالوجی اور سخت نظم و ضبط کی طرف جا رہی تھیں۔ پی آئی اے اندر سے کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ اس دوران کچھ حادثات اور تاخیر نے بھی اس کی ساکھ کو نقصان پہنچایا۔ دوستو، 2000 کی دہائی کے بعد پی آئی اے کا زوال واضح ہو گیا۔ مالی خسارہ اربوں میں چلا گیا، جہاز پرانے ہو گئے، سروس کا معیار گر گیا اور بین الاقوامی مقابلہ سخت ہوتا چلا گیا۔ یورپی پابندیاں، پائلٹس کے لائسنس سکینڈل اور مسلسل انتظامی ناکامیوں نے رئی سئی ساکھ بھی ختم کر دی۔ پی آئی اے جو کبھی دنیا کی بہترین ایئر لائنز میں شمار ہوتی تھی، وہ قرضوں، خساروں اور بدنامی کی علامت بن گئی۔ اس طرح پی آئی اے کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ وژن، دیانت اور میرٹ کے بغیر کوئی ادارہ چاہے کتنا ہی عظیم کیوں نہ ہو، زوال سے نہیں بچ سکتا۔ پی آئی اے نے
ایک زمانے میں دنیا کو ایئر لائن چلانا سکھایا، لیکن وقت کے ساتھ خود وہی چیزیں بھول گیا جو اس کی طاقت تھیں۔